نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہمانان گرامی اور حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، بچوں، بزرگوں، عزیزوں، ساحر صدیقی بڑا ہمارے ملک کا بہت بڑا شاعر گزرا ہے۔ اس نے کمال کی ایک بات کہا کہ جس جا بھی تیرے قرب کے آثار ملے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس جا بھی تیرے قرب کے آثار ملے ہیں، معمور تجلی در و دیوار ملے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جس جا بھی تیرے قرب کے آثار ملے ہیں، معمور تجلی در و دیوار ملے ہیں۔ اور لوگوں، ارے لوگوں، میری قسمت کو سراہو۔ ہاں جی، شفیق قادری، لوگوں، ہر وقت پڑھا تو، لوگوں، ارے لوگوں، میری قسمت کو سراہو، سرکار ملے ہیں مجھے، سرکار ملے ہیں۔ اگر آپ کو اس بات کا صرف اندازہ ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا کتنا بڑا اعزاز ہے، تو آپ ہر وقت رقص پنا ہوں، آپ اپنے ہوش بھول جائیں۔ جناب عیسیٰ، جناب موسیٰ، سیدنا ابراہیم، جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ، ہر نبی پیغمبر، جلیل القدر پیغمبر کی یہ خواہش رہی کہ کاش ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں شامل ہو جائیں، اور یہ آپ کو اعزاز حاصل ہے۔ لوگوں، ارے لوگوں، میری قسمت کو سراہو، سرکار ملے ہیں مجھے، سرکار ملے ہیں۔ اور جس راہ سے گزرے ہیں شمع رسالت کے سپاہی، یہ سب شمع رسالت کے سپاہی ہیں۔ جس راہ سے گزرے ہیں شمع رسالت کے سپاہی، جس راہ سے گزرے ہیں شمع رسالت کے سپاہی، راہوں کے نشانات ضیاء بار ملے ہیں، راہوں کے نشانات ضیاء بار ملے ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے آج، چونکہ وقت بہت کم ہے تو میں براہ راست وہ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں جو ہر پڑھے لکھے، ہر عامی خاصی سب کو سمجھ آ جائے۔ بعض اوقات ہمارے ہاں ایسے ہم واعظ کرتے ہیں جو خواص تو سمجھ رہے ہوتے ہیں، عوام کی سمجھ میں نہیں آتا، یا عوام سمجھ رہے ہوتے ہیں تو خواص کہتے ہیں یہ کیسی باتیں کر رہا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حرم پاک میں تھا، مکہ مکرمہ میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش پہ محفل میلاد منعقد ہو رہی تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ اتنے انوار آسمان سے برس رہے تھے، اتنے انوار برس رہے تھے کہ میں بے ہوش ہو گیا، مجھے ہوش ہی نہیں رہا۔ اور جب ہوش آیا تو میں نے یہ دیکھا کہ ملائکہ لا تعداد اس محفل میں موجود ہیں، وہ خوش ہو رہے ہیں، جھوم رہے ہیں، اور انوار کی جو شکل تھی وہ بالکل ان ملائکہ سے بالکل الگ تھی۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں ذکر پاک ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کے انوار کی بارش ہوتی ہے، اور آپ سب کے سروں سے لے کر عرش اعظم تک ملائکہ جو ہے قطار اندر قطار کھڑے ہوئے ہیں، اور ادھر آپ درود پاک آپ کی بارگاہ عالی قدر میں پیش کر رہے ہیں، ادھر وہ جھوم جھوم کے تمہاری قسمت پہ رزق کر رہے ہیں۔ ملائکہ کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ بیدم وارسی نے بڑی لاجواب بات کہہ دی، نشہ ہو جاتا ہے جب اس کی بات یاد آتی ہے۔ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تیرے اقبال سے چلتے ہیں سینہ تان کر، ہم تیرے اقبال سے چلتے ہیں سینہ تان کر، اور ناز ہو جاتا ہے پیدا تیرا کہلانے کے بعد۔
ناز ہو جاتا ہے پیدا تیرا کہلانے کے بعد. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کے غلام ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کیا ہے کہ جامی نے لکھا، عبد الرحمن جامی نے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک مرتبہ کہہ دیا کہ میں آپ کے غلام بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کا غلام ہوں، تو بعد میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، مجھ سے بڑی گستاخی ہو گئی. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام جامی، بلال کا مقام اتنا بلند ہے جس کے قدموں کی آواز عرش اعظم پہ آتی ہے. قرآن کی سردار یہ خواہش کرتی ہے کہ کاش ان کی شادی بلال حبشی سے ہو جائے. مجھے خیال یہ ہوتا ہے کہ مجھ سے یہ گستاخی ہو گئی ہے سیدنا بلال حبشی کی غلامی کا جو میں نے کہہ دیا. نہیں، کہتے ہیں میری حیثیت یہ ہے کہ میں آپ کے غلام سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام، پھر ان کے غلام، پھر ان کے غلام، اور پھر ادنا ترین ان غلاموں کے غلام جو ہیں میں ان کا غلام ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا یہ ہے کہ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں. یہ جو ملنگ نعت پڑتا ہے نا، تو آپ اندازہ کریں کہ میں نے ایسی کیفیات محسوس کی. اور بھائی نعیم جو تھے وہ اس بات سے گھبرا رہے تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا آج کل معاملات خوابوں کے جس طرح چل رہے ہیں ہمارے ملک میں، اور اسامہ صاحب نے تو پھر اور کئی لوگوں کو بالکل بے نقاب کر دیا. تو وہ ڈر رہے تھے کہ یہ خواب میں بیان نہیں کرتا. میرے اصرار پر انہوں نے یہ خواب بیان کیا. اس لیے میں ایک تقریب میں گیا، وہاں پہ ہمارے آئی جی صاحب اس وقت موجود تھے، وزیر آئے ہوئے تھے، صوبائی مرکزی وزیر، ایم این ایز، ایم پی ایز آئے ہوئے تھے. اسی طرح محفل لگی ہوئی تھی. میں وہاں پہ پہنچا، میں بیٹھا ہوا ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ ایک ملنگ آ رہا ہے، ادھر سے اس کو دھکے دے کے ادھر نکال رہے ہیں، وہ ادھر سے گھوم کے اس طرف آتا ہے، پھر اس کو دھکے دے کے باہر نکال رہے ہیں، وہ سامنے سے آتا ہے، اس کو پکڑا ہوا ہے، اور بندے اسٹیج سے کہہ رہے ہیں لے جاؤ لے جاؤ اس کو کھینچ. میں نے کہا کیا بات ہے، اس کو آنے دو بیچارے کو، کیوں اس کو روکتے ہو؟ کہنے لگے یہ اصرار کرتا ہے کہ میری نعت پڑھوائیں، لفظ اس کو صحیح آتے نہیں، اس کے منہ سے صحیح لفظ نکلتے نہیں. میں نے کہا اس کو بلاؤ، میں آج تقریر نہیں کروں گا، میری جگہ یہ نعت پڑھے گا. میں نے کہا تمہیں معلوم نہیں اللہ تمہارے اعمال، تمہاری شکلوں، تمہارے لباسوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے قلب کی کیفیت کو دیکھتا ہے. کیا معلوم اللہ کے ہاں اور رسول اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام ہو. میں کہا بلاؤ اس کو. جب میں نے کہہ دیا تو پھر سب خاموش ہو گئے. اس نے نعت پڑھنی شروع کر دی. میں نے انہیں ایک حدیث سنائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے فرمایا میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جن کے کپڑے بالکل گندے مندے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے. لوگ جب وہ ان کے قریب آئیں گے لوگ دھکے دے کر ان کو دور کریں گے، لیکن اللہ کے ہاں ان کا یہ مقام ہوگا کہ اگر وہ رب پہ کوئی قسم ڈال دیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری کیے بغیر نہیں چھوڑتا. اس دن سے پھر میری بات سن کے پھر جس کے گھر محفل ہوئی، کوئی وزیر تھا، کوئی مشیر تھا، کوئی تھا، انہوں نے کہا جی طارق مجذوب کی نعت پہلے پڑھوائیں جی بلا کے. تو میں تو کم از کم میرے گھر ہر اتوار کو جو محفل ذکر ہوتی ہے اسامہ صاحب محفل کرواتے ہیں، اس میں طارق ملنگ کی نعت لازمی ہے. نعیم صاحب ہوتے ہیں، شفیق قادری صاحب تشریف لاتے ہیں. آپ میں سے بھی جن حضرات کو وقت ملے آپ اتوار کی اس محفل ذکر میں، مختصر ہوتی ہے 1 گھنٹے کی، تو ناشتہ ویسے بھی ہمارے لاہور کے شوقین لوگ باہر جا کے کرتے ہیں، تو آپ وہاں آئیں، وہاں ناشتہ کریں اور طارق ملنگ کی نعت سنا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سیدنا بلال حبشی کا تلفظ درست نہیں تھا. وہ اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں کہہ سکتے تھے، اشہد ان کہتے تھے. وہ یہاں سے ہوا نکل جاتی تھی، دانتوں کے درمیان سوراخ تھا، اس سے ہوا نکل جاتی تھی. لیکن بلال اذان نہ دے تو صبح نہیں ہوتی تھی. اور جب مکہ فتح ہوا، آپ حیران ہوں گے، مکہ فتح ہوا جس کو فتح مبین، فتح عظیم قرآن نے کہا، اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا بلال یہ چڑھ جاؤ کعبے کی چھت پہ اور آج اللہ کی بزرگی کا اعلان کرو. تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو کبھی نظر انداز نہ کرو. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا کیا مقام ہو، ان کی قلبی کیفیت ہم سے کتنی آگے ہو اور ہم کہاں پہنچے ہوئے ہوں. اس لیے وہ اسامہ صاحب ایک واقعہ سناتے ہیں، کبھی یہ گفتگو جب کرتے ہیں کہ شیخ ناظم مدہ ذلہ العالی جو قبرص کے بہت بڑے صوفی بزرگ ہیں ہمارے شیخ، وہ فرمایا کرتے ہیں کہ بھائی یہ وزارتیں، یہ مشیر، یہ صدارتیں، یہ بڑے بڑے عہدے دنیاوی، یہ جج شپیں، یہ ساری باتیں، یہ تو بات یہاں تک ہے.
جب قبرستان میں چلے گئے اور 2.5 فٹ نیچے رکھ دیا، اصل مقام اس وقت پتہ چلے گا۔ اگر اس وقت استقبال ہوا، فرشتوں نے کہا کہ ہاں جناب تشریف لائیں، اور اس وقت جب سوال ہوگا ما تقول فی حق حاضر رجل، یہ جو شخصیت آپ کے سامنے ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے، اور اگر اس ذات نے فرما دیا کہ ہاں یہ میرا غلام ہے آنے دو، تو اصل کامیابی یہی۔ اور وہاں اگر کسی کو نہ ہو گئی، پہچانا نہ گیا، تو بس ساری بات غارت ہے۔ یہ سب کچھ جو مال و دولت، یہ دنیا، یہ تو سب کسی اور کے لیے ہے۔ ہمارے بزرگ جو تھے ان کی جائیداد ہمارے حصے میں آئی، ہماری جائیداد آپ پتہ نہیں کس نے کھانی ہے، کس کے حصے میں جانی ہے۔ یہ چند روزہ زندگی ہے۔ آپ خوش بخت لوگ ہیں جو حضرت شمس الدین جزری رحمۃ اللہ علیہ نے کمال کی بات کی، شمس الائمہ، اتنی بڑی علمی ہستی اور اتنی بڑی روحانی شخصیت، فرماتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے دن جو آدمی خوشی مناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو جنت عطا کر دیتا ہے۔ یہاں کس لیے جمع ہوئے ہیں؟ کسی عہدے دار کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں؟ کسی دنیا دار، کسی سرمایہ دار، کسی جاگیردار، کسی وزیر، مشیر، وڈیرے، کسی جج کے لیے جمع ہوئے؟ نہیں نہیں نہیں، یہاں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کے لیے جمع ہوئے۔ ہم محافل میلاد اس لیے کرتے ہیں، تجدید وفا کا دن یہ ہوتا ہے۔ یہ دن ہم عہد کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی کی گھڑیاں پچھلے برس میں گزر گئیں وہ بھی آپ کی غلامی میں گزری، اور ہم آئندہ بھی عہد کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان اور مال آپ کی نظر کرتے رہیں گے۔ جب بھی وقت پڑا آپ کی ناموس کی حفاظت کے لیے ہم ممتاز قادری کی طرح اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ یہ عہد ہے، یہ تجدید وفا ہے جو ہم ہر وقت اپنی غلامی کی کرتے ہیں، اپنی غلامی کی نسبت جو ہے اس کو زندہ کرتے ہیں۔ تو آپ لوگ اتنے خوش بخت ہیں۔ نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد، جتنی دنیا کی کتابیں پرانی ہیں، آسمانی ہو یا غیر آسمانی کتابیں ہوں، ہندوؤں کے قرآن ہوں، زرتشت کی کتابیں ہوں، جناب نوح علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں ان کے جو ہمیں اوراق ملے ہیں، انجیل ہو، زبور ہو، تورات ہو، جتنی کتابیں ہیں سب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے ہیں۔ اور آج جو مجھے بات آپ کو سنانی ہے، رات اتفاق سے میری لائبریری ہے، مجھے کچھ پتہ نہیں ہوتا، رات میں ایک محفل میں تھا، طبیعت میری بڑے دنوں سے خراب تھی، تو کچھ لوگوں نے مجھے پرسوں فون کر کے کہا کہ ایک شخص نے ایک فلم بنائی ہے۔ جن لوگوں نے سلمان رشدی سے لے کر اور یہ کارٹونوں تک، جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ فلمیں بنائیں، کارٹون بنائے، ان کے دفاع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آدمی مختار عالم نے فلم بنائی ہے 2 گھنٹے کی۔ تو مجھے جس آدمی نے فون کیا اس نے کہا کہ وہ آدمی بددل ہو رہا ہے، اس کی لوگوں نے پذیرائی نہیں کی۔ میں نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں آج کل تقاریب میں جا نہیں رہا۔ اس نے کہا جی وہ تو بہت بددل ہے اور شاید وہ بھاگ جائے اس کام سے۔ میں نے کہا اگر اس طرح کی کیفیت ہے تو چاہے مجھے چارپائی پہ آنا پڑے میں ضرور آؤں گا۔ پریس کلب میں پہنچ گیا اور جا کے اس فلم کے کوئی 5-7 منٹ کے اس نے ہمیں حصے دکھائے جو قصیدہ بردہ شریف سے شروع ہوتے تھے۔ وہاں پہنچ گئے، ایک عجیب کیفیت تھی وہاں پہ، ایک عجیب کیفیت۔ تو میں نے لوگوں سے عرض کیا کہ ابھی الہ آباد یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، یہ پانی گرم اگر ہو تو میں ٹھنڈا پی نہیں سکتا، پروفیسر اپادھیائے، اس نے ایک کتاب لکھی کال کی اوتار، یہ آپ کے سننے کی بات ہے۔ ہندوؤں کے ہاں ایک اس پروفیسر کا نام ہے پروفیسر ہردیو پرکاش نارائن اپادھیائے، الہ آباد یونیورسٹی کا وہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے۔ اس نے ایک کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام ہے کال کی اوتار، چھوٹی سی کتاب۔ ہندوؤں کے ہاں ایک تصور ہے کہ ایک اوتار، ایک بڑی روحانی شخصیت جو ہے دنیا میں اس نے آنا ہے، اور کال کی اوتار جو ہوں گے وہ سب سے بڑے جو اوتار ہوں گے وہ آنے ہیں، اور اس کے انتظار میں ہندو ابھی تک بیٹھے۔ اس نے ایک کتاب لکھ دی کال کی اوتار کے نام سے۔ اس نے لکھا کہ بھائی صاحب جس انتظار میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی عمریں ضائع کر رہے ہیں، وہ تو 1400 برس پہلے وہ تو چاند عرب میں چمک گیا ہے،
اور ہمیں خبر ہی نہیں ہوئی۔ اب اس نے ہندوؤں کی ساری کتابیں جو تھی پرانی وہ ساری جمع کی، ہماری احادیث کی کتابیں پڑھی۔ اس نے جو اس میں نشانیاں لکھی ہیں وہ ایک دو آپ سے عرض کرنی ہے۔ اس نے کوئی 17 نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہیں ہندوؤں کی کتابوں سے۔ اس میں ایک ہے کہ جو ہستی میرے بعد، ہندو کتاب قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ایک ہستی آخری زمانے میں آئے گی جن کے والد کا نام اللہ کا غلام عبداللہ ہوگا۔ عبداللہ کا مطلب ہے اللہ کا غلام، کہ آخری ہستی جو آئے گی ان کا نام اللہ کا غلام ہوگا۔ آپ میری طرف توجہ رکھیں، یہ کیک ہے، آپ ہی نے کھانے، آپ کی خدمت پیش کر دیے جائیں گے۔ کہا کہ عبداللہ ان کے والد کا نام ہوگا اور ان کی ماں کا نام امانت دار خاتون ہوگا، امانت دار سید آمنہ۔ اور پھر لکھتا ہے تحقیق کے بعد کہ ان کے جسم مبارک سے ایسی خوشبو آئے گی جس راہ سے وہ گزر جائیں گے وہ راہ بھی اس خوشبو سے معطر ہو جائیں گے۔ اور کہتا ہے کہ جو شخص ان سے ہاتھ ملائے گا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک سے ہزاروں سال پہلے کی کتاب، کہ جو ان سے ہاتھ ملائے گا اس کے ہاتھ میں بھی خوشبو آتی رہے گی۔ اور پھر کہتا ہے کہ آسمان سے جب ان کی لڑائی ہوگی ان کے منکروں کے ساتھ، ان کے دشمنوں کے ساتھ، تو آسمان سے فرشتے نازل ہوں گے۔ اور میدان بدر میں آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عرض کرتے ہیں کہ ہم آگے بڑھتے تھے تلوار لے کر کہ کسی کافر کا سر قلم کرے، ہمارے جانے سے پہلے وہ سر قلم ہو چکا تھا۔ تو کہتا پھر ان کی نشانی یہ ہوگی کہ ان کو اللہ تعالیٰ ایسی سواری عطا کریں گے کہ جو آسمان تک چلی جائے گی۔ براق کا ذکر آتا ہے۔ اس طرح کی 17 نشانیاں لکھ کے تو کہتا ہے کہ اے میرے دوستوں، اے میرے ہم مذہب و ہندوؤں، جس کال کی اوتار کے ہم انتظار میں بیٹھے ہوئے وہ تو عرب میں چمک چکا۔ اور آخری بات کہتا ہے کہ کتابوں سے ثابت کرتا ہے کہ ان کا یوم پیدائش 12 ربیع الاول ہوگا۔ اور دیکھیں یہ بھی اتفاق کی بات ہے کہ آج 25 تاریخ ہے اور 1 جنوری اور سن 13۔ اب یہ عجیب بات دیکھیں نا، آپ 25 ہیں، 2 اور 5 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 7، اور 1 جنوری کا جمع کریں تو 8، اور 13 3 اور 1 جمع کریں تو 4، اور 8 اور 4 آج کیا ہے؟ 12 ربیع الاول۔ اللہ تعالیٰ نے آج 12 ربیع الاول جو ہے اس کو آپ کے سن میں بھی بتا دیا کہ 12 ربیع الاول۔ اور ہندوؤں کی کتابوں میں جو 5000 سال پہلے کی ہے ان میں بھی لکھا ہوا ہے کہ 12 ربیع الاول۔ تو ہمیں آج اس پہ اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ لوگ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ 9 ہے 12 ہے، چلیں 9 کو مان کے 9 کو ہی منانا شروع کر دیں۔ 12 سوچتے ہو 12۔ پرسوں ہم ایک تقریب میں تھے، پرسوں رات کو کسی صحافی حضرات کی تقریب تھی، اور ایک صاحب کوئی آدھ گھنٹہ اپنا وقت ضائع کرتے رہے، بڑی تکلیف میں یہ بیان کرتے رہے کہ یہ دن بدن جو ہے یہ میلاد کی محفلیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی یہ تو اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے، ورفعنا لک ذکرک، کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا اور قیامت تک یہ پہلے۔ اور آپ دیکھیں میری عمر کے جو دوست ہیں، آج سے 40-50 سال پہلے اتنے جلوس نہیں نکلتے تھے، اس تعداد میں جلوس نہیں نکلتے تھے، اس طرح جھنڈے۔ اور یہ دیکھیں نا ابھی یہ بچے کھڑے تھے تو مجھے ایسے لگ رہا تھا یہاں سامنے اسٹیج پہ چھوٹے جیسے ملائکہ کھڑے ہیں۔ تو حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک آخر میں آپ کو سنانا ہے اور مجھے اپنی بات مکمل کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ نے صحابہ سے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ، مجھ سے محبت کرنے والوں میں صرف تم نہیں، مجھ سے محبت کرنے والوں میں وہ لوگ شامل ہوں گے جو تمہارے بعد آئیں گے۔ یہ آپ لوگوں کی طرف اشارہ ہے۔ مجھ سے محبت کرنے والوں میں وہ لوگ شامل ہوں گے جو تمہارے بعد آئیں گے، ان میں سے ہر ایک کی آرزو یہ ہوگی کہ کاش اس کے جان، مال، اولاد سب کچھ قربان ہو جائے اور وہ ایک لمحے کے لیے میرے چہرہ انور کی زیارت کر سکے۔ مجھے بتاؤ امت مسلمہ کا کوئی بدبخت
ہی فرزند ہوگا جس کی آرزو نہ ہو. ہر ایک کی آرزو، وہ عورت ہو، مرد ہو، بچہ ہو، جوان ہو، ہر کلمہ گو کی یہ آرزو ہے کہ کاش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو زیارت ہو جائے. وہ جیسے وہ پڑھے تھے نا بھی نعت خان جی کرنا ہے مر جاواں جس دن دائے سنے آئے، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور کیا نجم سبزواری نے آج سے 40 برس پہلے بات کہی، بڑی کمال کی، کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے جلیل القدر صحابی پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے تھے. آپ نے چہرہ ان کا دیکھا اور کہا ابو ذر کچھ پریشان لگ رہے ہو مجھے. کہا یا رسول اللہ ہاں میں پریشان ہوں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو دل کی باتیں جانتے تھے، ان کے سامنے کون سی بات چھپ سکتی ہے، صحابہ کو بھی پتا تھا. کہا ہاں یا رسول اللہ کچھ پریشان بیٹھا ہوں، ایک سوچ میں پریشان کر دیا کہ کیا. کہا مجھے یہ خیال ہوتا ہے کہ آپ تقوی زہد اور ورا کے جس مقام پہ ہمیں دیکھنا چاہتے تھے شاید ہم اس بلندی پہ نہیں پہنچ سکے. ہم نے کوشش تو کی لیکن جتنی بلندی آپ چاہتے تھے شاید ہم اس پہ پورا نہیں اتر سکے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے فرمایا کہ ابو ذر یقین رکھو کہ تم کو جس سے محبت ہے قیامت کے روز اسی کے ساتھ اٹھو گے. تمہیں جس سے محبت ہے قیامت کے روز اسی کے ساتھ اٹھو گے. بس یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا تھا کہ ابو ذر غفاری یوں جلدی سے اٹھے اور اٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ انور سے چمٹ گئے. بس چمٹ گئے اور ایک ہی نعرہ لگانا شروع کر دیا. صحابہ لکھتے ہیں ہمیں معلوم نہیں کتنی مرتبہ ابو ذر یہ کہتے تھے یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. یا رسول اللہ سب کہو یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. کہتے جائیں یا رسول اللہ. یہ اسی لیے محفل منعقد کی گئی ہے. یا رسول اللہ یا رسول اللہ بہت زور سے یا رسول اللہ 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 یا رسول اللہ. بس یہ ہے بات، یہ مقصد ہے محفل میلاد کا. اور ہم صرف قولی محبت نہیں کرتے کہ زبان سے صرف کہتے ہیں، نہیں. ہمارا یہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں آپ کی ناموس کی حفاظت کے لیے جان قربان کرنی پڑے گی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ سرزمین غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کی سرزمین ہے. یہ سرزمین ممتاز قادری کی سرزمین ہے. جب میں اس کا مقدمہ لڑنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچا تو جس وکیل نے ان کا مقدمہ نیچے لڑا تھا اس نے مجھے بات سنائی، یہ آپ کے ایمانوں کو تازہ کرنے کے لیے. کہتا ہے جس دن ممتاز غازی کو سزائے موت ہوئی اور ہماری بد نصیبی کا پہلو دیکھیے، جس دن عدالت نے اس کو سزا دی اس سے ایک دن پہلے ہمارے ملک کا ایک شیخ الاسلام جو کینیڈا میں بیٹھا ہوا تھا اس نے ٹیلی ویژن پہ کہا یہ ظالم ہے، اس کو سزائے موت ہونی چاہیے، یہ قاتل ہے، یہ ظالم ہے. یہ ہماری بد نصیبی ہے اور یہ امت اتنی سادہ ہے ان لوگوں کے پیچھے بھی چل پڑتی. جس آدمی کی غیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ نہیں جاگتی، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا نہیں کرتا، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. ہمیں اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے، آسمان سے آواز ہر لمحے آتی ہے کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. غازی تیرے جان نثار، غازی تیرے جان نثار، مجھے کسی دوست نے کہا کہ لانگ مارچ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. میں نے کہا میرا خیال ہوتا اگر غیرت ایمانی ہوتی تو کہتے اس وقت یہاں سے واپس جائیں گے.
جب غازی ممتاز قادری کو رہا کر کے ساتھ لے جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو آزاد کروانے کے لیے وہاں ہم جاتے۔ پھر ہماری غیرت ایمانی کا یہ امتحان تھا۔ تو جب ممتاز قادری کے پاس اس کا وکیل پہنچا، اس نے جا کے کہا کہ غازی صاحب کیا حال ہے، اور رونا شروع کر دیا وکیل صاحب۔ ان کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، ان کے بھائی ان کے والد ساتھ تھے، تو وہ ہنسنے لگ گیا غازی ممتاز۔ اس نے کہا جی مجھے آپ سے بڑا گلہ ہے۔ انہوں نے کہا پتہ نہیں کہتا ہوگا کہ کیس ہمارا اچھا نہیں کیا۔ انہوں نے کہا جی ہم نے تو پوری کوشش کی تھی۔ کہا نہیں، تم جب جیل میں آئے تھے تمہارا فرض تھا کہ ایک من مٹھائی لاتے خوشی میں اور میرے گلے میں لا کے ہاتھ ڈالتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پہ میں قربان ہو گیا، آپ نے مجھے قبول کر لیا۔ تو کہا یہ تو مٹھائی مانگنے کا موقع ہے۔ اس امت کا یہ جذبہ ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، میں نے دنیا کی ساری تاریخ کو اللہ نے جو مجھے توفیق دی پڑھا ہے، 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء اس دنیا میں آئے، پیغمبر آئے، 315 وہ تھے جو صاحبان کتاب تھے جن پہ کتابیں نازل ہوئی۔ کسی نبی کی، کسی رسول کی، کسی پیغمبر کی امت نے اپنے نبی سے وہ عشق نہیں کیا جو اس امت نے کیا، اور اسی وجہ سے یہ امت باقی ہے اور تا قیامت باقی رہے گی۔ ایک بات یاد رکھنا، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا نہیں کرتا، یہ کائنات ساری اسی کی وہ مالک ہے۔ لولاک لما خلقت الافلاک، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا مجھے کیا ضرورت تھی؟ یہ وہ ایک بڑا سادہ سا پیر میری شاہ رحمت اللہ علیہ کا ہے نا، وہ انہوں نے ایک مائیہ لکھا تھا کہ رب عشق کما بیٹھا، ایک محبوب بدلے گل دنیا پا بیٹھا۔